میں امداد سن رہا ہوں کچھ عرصے سے کراچی کی سیاست بہت زیادہ گرم ہوئی ہے. آپ نے دیکھا متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان کی جذباتی تقریریں سندھ اسمبلی میں، پھر ان کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملنا اور کئی اور معاملات. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ والوں کا لب و لہجہ تبدیل کیوں ہو گیا ہے، یا وہ پرانا لب و لہجہ متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان نے اختیار کرنا کیوں شروع کر دیا ہوا ہے. سندھ کی تقسیم کا معاملہ تو اپنی جگہ وہ ان کا پرانا مطالبہ ہے، لیکن وہ دہشت زدہ لوگوں کو کرنے کے لیے جو ان کا انداز کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ واپس کیسے آ گیا. تو اس پر میں کام کر رہا تھا. پھر میں نے سوچا کہ ذرا میں اسلام آباد اور کراچی جو میرے سورسز ہیں، کچھ جو سیاسی لوگ ہیں جو سارے معاملے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں یا کسی نہ کسی شکل میں اس میں ملوث بھی ہیں، اس میں شامل بھی ہیں، اس کا حصہ بھی ہیں، ان سے ذرا بات کی جائے، گپ شپ لگائی جائے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ان کے خیال میں یہ سارا کچھ آٹو پہ ہے، یعنی خود بخود متحدہ قومی موومنٹ کے جو ارکان ہیں، خاص طور پر جو سندھ اسمبلی کے ارکان، وہ خود سے ذرا جذباتی ہوئے ہیں یا ان کو کوئی آشرواد ہے. تو جن لوگوں سے میں نے بات کی سب نے کہا کہ جی آشرواد کے بغیر متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ اس طرح بات نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر متحدہ پاکستان جو کئی حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کبھی بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے. ان کی جو انداز جو ہے وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپس میں بہت زیادہ تقسیم ہے، ایک دوسرے کو کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ اس طرح نہیں کر سکتے جب تک اس طرح متحد ہو کر بات نہیں کر سکتے جب تک ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہ ہو. اب یہ کس کا ہاتھ ہے، یہ سوال کیا جواب ملا آگے چل کے بتاتا ہوں. کیوں اس وقت ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ جی اصل مشن کیا ہے. کیوں دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ کو، جس کو پہلے یعنی الطاف حسین کے اوپر پابندیاں لگنے، یا متحدہ قومی موومنٹ جو ہے جب پاکستان الگ سے بن گئی اور الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ انتخابات وغیرہ سے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو متحدہ پاکستان جو ٹکڑوں میں تقسیم تھی ان کو 2024 کے انتخابات، اس سے پہلے کراچی کے جو انتخابات تھے بلدیاتی، ان میں ان کو بٹھایا گیا، متحد کرنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں ہوئے، لیکن عام انتخابات میں ان کو متحد کیا گیا. تو اب ان کو دوبارہ متحد کرنے کی کوششیں کیوں ہو رہی ہیں، یا ان کو کیا اشارہ ہے بیسیکلی. یہ میرا جو ہے تو تھا ایک تجسس تھا مجھے کہ کیا ہو رہا ہے. باقی تو میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ چکا ہوں جو سندھ اسمبلی میں جس انداز میں انہوں نے تقریریں کی تھیں، بوری بند لاشوں کا ذکر، حماد صدیقی کا ذکر. اب حماد صدیقی صاحب جو ہے وہ بلدیہ فیکٹری کے ملزم رہے، اس کے علاوہ وہ مفرور ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی تنظیمی کمیٹی کے وہ سربراہ بھی رہے ہوئے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا تھا انجینئر عثمان صاحب جو ایم کے ایم پی ہیں کہ جی آج کل بہت آپ حماد صدیقی کا نام لیتے ہیں، ہم شریف کیا ہو گئے، آپ حماد صدیقی کا نام لینا شروع ہو گئے. ایک وقت تھا کہ آپ تو ایم کے کسی اپنا یونٹ انچارج کا نام آپ کی زبان پر نہیں آتا تھا خوف سے، اور اب آپ حماد صدیقی کا نام لے رہے ہیں. کہاں حماد صدیقی. تو بہرحال وہ انداز و لب و لہجہ، تو یہ ساری چیزوں پر جب میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حماد صدیقی کا ذکر پھر کیوں آ رہا ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ اس وقت جو ہے، خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال ان کے درمیان بہت شدید لڑائی. فاروق ستار کو پھرتا ہے میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. فاروق ستار صاحب کا یہ عالم ہے. اس کے باوجود یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. اس میں جو مجھے معلومات ملی ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے میں نے بات کی جو سارے عمل کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، کچھ صحافیوں سے میں نے بات کی کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. اچانک یہ جو ہے وہ جارحانہ سیاست اور کسی کو کرنی چاہیے، لیکن وہ پرانی سیاست، انداز سیاست جو ہے لب و لہجے تک ہی صحیح. باقی تو ظاہر ہے وہ ایک اشارے پر اب کراچی بند نہیں ہوتا، کیونکہ کراچی والوں کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے کہ بھائی اگر وہ سیاست پرانی واپس آ گئی تو ظاہر ہے بتا خوری بھی شروع ہو جائے گی، ظاہر ہے بوری بند لاشیں بھی ملیں گی، ظاہر ہے جلاؤ گھیراؤ بھی ہوگا، دکانیں بھی جلیں گی، سارا کچھ. تو لہٰذا
کراچی والے نسبتاً پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار پرانی سیاست واپس نہ آئے. تو چل کیا رہا ہے بیسیکلی. اچھا اب اس میں میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب بات یہ ہے کہ ایک تو گلگت بلتستان کے آپ انتخابات دیکھ لیں, وہاں پر ایک چھوٹی سی متحدہ قومی موومنٹ بنا کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا کہ ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے, استحکام پارٹی پاکستان, کہ ایک سیٹ نہیں جیتی لیکن 4 ارکان ان کے حوالے ہو گئے, 2 مخصوص نشستیں مل گئیں ان کو, 6 کے ساتھ وہ تیسرے نمبر پر آ گئے. 2024 میں متحدہ قومی موومنٹ کے پاس کراچی میں کینڈیڈیٹس نہیں تھے, لیکن کراچی حیدرآباد سے مجموعی طور پر وہ 22 قومی اسمبلی کی نشستیں ان کو ملی, مخصوص نشستیں ملا کر سارا کچھ. تو اب یہ ایسا کوئی انتخابات بھی نہیں ہے, سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر مجھے بتایا گیا کہ جی یہ سارا کچھ آشرواد ہے, جس طرح گلگت بلتستان میں ہوا ہے اسی طرح یہاں پر پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کے لیے, اور ظاہر ہے نظام کے اندر بیک وقت کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. 28ویں ترمیم کو پیپلز پارٹی نے روکا, پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی 3 سال کے لیے ہم نے دیا جو فنڈز دیے ہیں, اس سے زیادہ ہم آگے کوئی قربانی نہیں دیں گے صوبے. یہ ساری چیزیں یعنی کافی کچھ منصوبے تھے جو کامیاب نہیں ہو سکے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ جی وہ ذرا متحدہ قوم کو کہا گیا کہ تھوڑا سا آپ تھوڑا سا جارحانہ انداز اختیار کریں, تھوڑا سا ہے متحدہ کے حوالے سے, تھوڑا سا ہے. لیکن ایک اور چیز, یہ باتیں وہ ہیں جو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ذرا پیپلز پارٹی کے لوگ کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا یہ سبق سکھانے کے لیے یا ہمیں ٹائٹ کرنے کے لیے کہ متحدہ دوبارہ واپس آ سکتی ہے, اس لیے ذرا اشارے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے پھر سرچ کی, پتہ کیا, تو بلدیاتی انتخابات آنے ہیں سندھ میں, اور 2023 میں سندھ میں ہوئے تھے بلدیاتی انتخابات, اس سے پہلے 2022 میں ہوئے تھے, لیکن پھر 2022 کا سیلاب آیا تو آدھے کچھ اضلاع کے ہوئے تھے. 3 مراحل میں ہونے تھے بلدیاتی انتخابات. سیلاب کے بعد پھر حیدرآباد, کراچی اور ان کے 2023 میں بہرحال کراچی میں فائنلی بلدیاتی انتخابات ہو گئے تھے. اور 15 جون کو مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ میئر بنے کراچی کے. وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح متحدہ قومی موومنٹ نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اتحاد نہیں تھا تو بائیکاٹ کر لیا انہوں نے, انتخابات میں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا. اس کی وجہ سے پھر کچھ سیٹیں جماعت اسلامی کو بھی مل گئیں, اور تحریک انصاف ظاہر اس طرح وہاں پر پرفارم نہیں کر پائی. تو کل ملا کے حساب کتاب لگا کے جوڑ توڑ کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی, تو انہوں نے جگاڑ لگا کے نا اپنی حکومت بنا لی, بلدیاتی, مرتضیٰ وہاب میئر بن گئے. اب بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہے کہ جی آپ وقت بہت تھوڑا بچا ہے, آج ہم بات کر رہے ہیں 24 جون ہے, 15 جون تک مرتضیٰ وہاب صاحب کا ٹینیور ہے, اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے تو حیدرآباد کا بھی تقریباً یہی حیدرآباد کے میئر کا مدعا ہے. سکھر, میرپور خاص, نواب شاہ, ٹڈولہیار, سانگھڑ, یعنی کافی سارے ایسے سندھ کے جو شہر ہیں جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کا تھوڑا بہت ووٹ بینک رہا ہے ماضی میں. اب کتنا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اب اس طرح آبادی کے فرق کی وجہ سے اور کچھ اور معاملات کی وجہ سے, اور وہ ظاہر ہے وہ جو نیٹ ورک ہوا کرتا تھا حماد صدیقی یا اس طرح کا, وہ نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح متحدہ قومی موومنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی. تو بہرحال لیکن بلدیاتی انتخابات کے لیے کم از کم 2 بڑے شہروں پر تو متحدہ کی نظر ہمیشہ رہتی ہے, کراچی اور حیدرآباد. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو کہا گیا, یا آپس میں انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یار اب ہم 2023 سے زیادہ بہتر پرفارم کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے متحرک ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ ایکٹیو ہو گئے. ایک چیز کہیں سے کونے خدروں سے بات ہوتی ہے نا, جس پر ظاہر میں تصدیق نہیں کر سکتا, کہ ایک سوچا یہ جا رہا ہے کہ کسی طرح جس طرح رحمان بھولا اور زبیر چریا ہم بلدیہ فیکٹری والے وہ آزاد ہو گئے نا, تو اب کسی طرح حماد صدیقی صاحب, ان کے اوپر بھی تو یہی الزامات ہیں نا, تو وہ بھی آئیں عدالتوں کا سامنا کریں اور پھر آ کر متحدہ قومی موومنٹ کو سنبھالیں. کیونکہ یہ سارے تو ایک ساتھ نہیں بیٹھ پا رہے, جتنے بھی گروپس ہیں, خالد مقبول ہوں, مصطفیٰ کمال ہوں, فاروق ستار ہوں, یہ تو ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو کہیں حماد صدیقی کا راستہ مجھے اشارہ ملا کہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, یوں کہہ لیں کہ اس چیز کا امکان بھی ہے کہ حماد صدیقی صاحب بھی واپس آ جائیں, اور ان کو کہا وہ آ کر اپنا
لگ جائیں اس کام پہ کہ جی سب کو کہیں کہ لڑکوں سیدھے ہو جاؤ، تو لڑکے سیدھے ہو جاتے ہیں ان کے ایک اشارے پر، جس طرح انجینئر عثمان نے کہا کہ جی وہ حماد صدیقی. تو بہرحال اچھا یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی تیاری کی جا رہی ہے. دوسری سائڈ پہ اگر میں دیکھوں تو کچھ ماہ سے جو صدر زرداری صاحب نے، میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا تھا اپنی پارٹی، خاص طور پر کراچی کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، ان کو، یعنی بلدیاتی حکومت اور صوبائی حکومت، ان کو کہ جی کراچی کے کام تیز کریں. اس کے لیے پھر ایف ڈبلیو اے کے ساتھ سندھ حکومت نے، بلدیاتی جو ڈپارٹمنٹ وزارت ہے، انہوں نے مل کے کچھ پروجیکٹس ایف ڈبلیو اے کے ذریعے کروانے اور چھوٹی گلیاں شلیاں وہ بھی بنوانے کا کام تیز کرنے کا فیصلہ ہوا. بی آر ٹی اور یونیورسٹی روڈ جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دامن کا سب سے بڑا داغ ہے، ظاہر ہے اتنے عرصے سے بن نہیں پا رہی، اس کا ٹھیکہ تبدیل کر لیا گیا. پھر وہ ضمیر عباسی صاحب والا معاملہ آیا، وہ بھی. لیکن میں اوورال کراچی میں جو تیزی کے ساتھ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ایون حیدرآباد میں بھی جو میئر ہیں کاشف شورو، انہوں نے بھی بڑی بڑی سڑکیں بنانا شروع کر دی ہوئی ہیں اور وہ شو بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. لیکن کراچی کو میں فوکس کروں کہ ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ کی تیاری ہے کہ جی آئندہ بلدیاتی انتخابات میں ہم ذرا اپنی پرفارمنس بہتر کریں، اور پھر وہ جو اشارہ مجھے ملا حماد صدیقی والا، اس پر پتہ نہیں کتنی قانونی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو حماد صدیقی کو پاکستان واپس لانے میں، وہ ایک الگ بات. لیکن میں سن رہا تھا تقریر نا کل، امداد پتافی صاحب ٹنڈولیار سے ایم پی ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ جتنی بھڑکے مارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو سارے قرآن دازی سے نکلے ہوئے، متحدہ کے ایم پی ایز کی طرف کہ سارے قرآن دازی سے نکلے ہوئے ہیں، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے بھی شاید اشارے مل رہے ہیں کہ جی وہ یہ تو آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، تو حماد صدیقی صاحب کی واپسی. تو دوسری سائڈ جو میں پیپلز پارٹی کی بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی بی آر ٹی، یونیورسٹی روڈ، اور ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں کوئی 125 ارب سے زیادہ جو ہے وہ فنڈز کراچی کے لیے رکھے گئے ہیں آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے، کہ تاکہ ان کو فوری طور پر مکمل کریں. سفاری پارک آج کل بڑا خوبصورت پارک ہوا کرتا تھا، ہم جاتے تھے، پھر اجڑ گیا، اس کو بحال کر دیا گیا ہے. مردہ وہاب صاحب اس کی ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، اور ظاہر وہ پہاڑی علاقہ ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، ڈرون شاٹس، اور وہ اس کی سڑکیں وڑکیں بڑی پیاری بنا لی گئی ہیں، اور وہ اوپر تک ایک پہاڑی چوٹی ہے، اس پر جائیں تو پورے شہر کا نظارہ بھی ہوتا ہے اور ہوائیں بھی. وہ تو میں بڑا جب جاتا تھا کراچی گھومنے پھرنے کے لیے یونیورسٹی کے ٹائم پر، تو وہاں جا کر ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. بڑی خوبصورت جگہ ہے، ہل پارک، سفاری پارک، ان کی بحالی. اس کے بعد اپنا عظیم پورہ فلائی اوور ریسنٹلی بنا، کریم آباد فلائی اوور بنا، منور چورنگی کا کام دوبارہ شروع، انڈر پاس، منور چورنگی انڈر پاس کا کام شروع ہو گیا ہوا ہے. ایم اے جناح روڈ اور چندری گڑھ روڈ کا جو کو ملانے والی سڑک، اس کو مکمل کر دیا گیا ہے. ایمپریس مارکیٹ کو بحال کیا گیا ہے. توری بنگش روڈ، اس طرح کئی، وہ جو میں نے صرف یہ دیکھ رہا تھا مرزا وہاب کے ٹائم لائن کے اوپر جا کر، جو روزانہ کسی نہ کسی منصوبے کا وزٹ کرتے ہیں. بوری بازار کی وہ جو گلیاں ولیاں ٹھیک کر کے اور اس کے اوپر چھتریاں لگا کے خوبصورت لک دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں جی ہم کام کر رہے ہیں. تو ادھر سے پیپلز پارٹی یہ زور آزمائی کر رہی ہے کہ جی ہم کام کر کے لوگوں کو دکھائیں، اور حکومت کے اوپر یا میئر کے اوپر اپنی قیادت کا پریشر ہے کہ کام تیز تر ہو. ہب کینال، کراچی کے پانی کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہب کینال، ایک پرانا ہب کینال تھا، ایک نیا ہب کینال بچھایا گیا، اس کو وہ بھی میں وزٹ کر کے آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کسی کے کہنے پر یا خود آنے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے. اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو کل متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے ان سے ملاقات کی تھی، تو اس میں جو بلدیاتی قانون یا وہ آئین میں ترمیم جو متحدہ قومی موومنٹ چاہتی ہے، اس میں کوئی 19-20 کے فرق سے میں اس سے متفق ہوں کہ بھائی بلدیاتی، اسٹرانگ بلدیاتی نظام ہو، اور کسی کے موڈ پر نہ ہو جی، کہ مراد علی شاہ صاحب کا موڈ نہیں ہے تو جی ہم نے بلدیاتی انتخابات نہیں کروانے، مریم نواز صاحبہ نہیں چاہتی تو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، نہیں چاہتے شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں تو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے. کسی کے موڈ کے اوپر نہ ہو، یہ آئینی پابندی پہلے ہی ہے، لیکن اس کو کسی طرح شور کیا جائے کہ جی یہ ہر صورت
بلدیاتی ادارے اپنا 4 سال کا مدت پوری کرنے کے بعد وہاں پر انتخابات ہو، یا یہ کہ 5 سال کی مدت کر لیں، عام انتخابات کے ساتھ ان کی ڈیٹ بھی آ جائے کہ جب بلدیاتی انتخابات. تو یہ ایک اچھی ترمیم ہے، اور باقی اختیارات اور یہ سارے کچھ تو اچھی ترمیم ہے. اسی حوالے سے ارشد وورا صاحب جو ہیں وہ کل بیٹھے ہوئے تھے، آواز ٹی وی سندھی ٹی وی ہے جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں پروگرام میں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے، 8 رکنی کمیٹی، 4 ارکان جو ہوں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے، 4 ایم کیو ایم کی طرف سے ہوں گے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی سے رابطے کریں گی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی رکاوٹ ڈال رہی ہے بلدیاتی بل جو وہ لانا چاہتے ہیں. ممکن ہے اس طرح ہو. میں نے ان سے کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ بے شک رکاوٹ ڈالتی ہو، لیکن آپ ان کے پاس گئے، ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ بلدیاتی انتخابات یقینی بنائیں اور بلدیاتی اداروں کو اسٹرانگ بنائیں، بااختیار بنائیں، جو خود پنجاب میں انتخابات نہیں کروانے کو تیار، جو اسلام آباد میں انتخابات نہیں کروا رہے بلدیاتی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اچھی کوشش ہے. تو اوورآل جو میں گزارش کر رہا تھا کہ اچانک جو آپ کو جذباتی مناظر، تقریریں، بوری بند لاشیں، کراچی کو الگ کر دو، یہ ہو گیا، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ اس کے پیچھے بیسیکلی، یا یہ جو ایم کیو ایم کا مہاجر نعرہ ہے اس کو دوبارہ ذرا اور طریقے سے کر کے پیش کرنا، تو بنیادی طور پر یہ سارا آئندہ بلدیاتی انتخابات کی ہو رہی ہے تیاری، اور اس کے پیچھے کس کا آشیرواد، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اس وقت کراچی میں 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز، اگر الطاف حسین کی سیاست آ جائے تو شاید پھر سین کچھ اور ہو. الطاف حسین صاحب اگر سیاست میں آ جائیں، یا ان کی جو ان کا ون جو ہے، یا ایک ہی متحدہ بن جائے جس کے لیڈر الطاف حسین ہو، تو پھر شاید سین کچھ اور ہو جائے. لیکن اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی. تو پھر اگر اسی طرح کھلا میدان چھوڑا جائے تو انتخابات ہو تو تحریک انصاف کے لوگ جیت سکتے ہیں، یا پیپلز پارٹی اسی طرح جس طرح 2023 میں انہوں نے بلدیاتی اپنا حکومت اپنی بنائی تھی کراچی میں، اسی طرح وہ بنا لیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی دوبارہ کراچی پہ آ جائیں، حکومت کریں، تو بہتر یہی ہے کہ ایم کیو ایم کے غبارے میں ہار ڈالی جائے. تو وہ لوگ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں. تب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.